اچھا جناب، بہت ساری معذرت کہ اس بار جو ہے وہ ویڈیو بنانے میں کافی گیپ آ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے آئی انفیکشن ہو گیا تھا، جس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ تو میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ میری آنکھیں ٹھیک ہوں تو پھر میں آپ سے بات کروں۔ ابھی بھی آپ کو میری آنکھوں میں تھوڑا سا اثر لگ رہا ہوگا۔ اینی ویز، جو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ لو میرج کے لیے کس طرح سے آپ ڈائری لکھیں، اس کے جواب میں بہت سارے میرے پاس میسیجز آئے، بڑے خطوط یعنی کہ ای میلز آئی۔ تو ایک خاتون نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب تک آپ نئے ریلیشن میں نہ جائیں، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ریلیشن سے ہیل نہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی آسان بات تو ہے نہیں، ہیل کرنا خود کو، اس میں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ واقعی یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا میں نے ایک جملے میں کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے۔ اچھا، میں سوچتی کچھ اور ہوں اور مجھے کہیں اور سے مشورہ کچھ اور ملتا ہے۔ تو پلان یہ تھا کہ آج کی ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ ہوگی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، لیکن ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گی، بعد میں بتاؤں گی۔ تو میں نے سوچا کہ اوکے، اگر یہ بات ہے تو یہ واقعی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیل کیسے کیا جائے، وہ بھی خود کو، اور بالکل آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ہیل کریں کیسے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ہیل کریں تاکہ آپ ایک نئے ریلیشن میں جا سکیں۔ تو سارے ایسے لوگ جو کچھ چوٹ کھا چکے ہیں، ہرٹ ہو چکے ہیں، کسی چیز میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ الرٹ ہو جائیں۔ اور ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کی لائف کو آگے گزارنے کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہیل کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے معاف کرنا۔ اب یہ سنتے ہی بہت سارے لوگ بے چین ہو جائیں گے کہ اتنا آسان نہیں ہے معاف کرنا۔ میں آپ کو اس کی بھی ترکیب بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ سکون سے بیٹھیں اور اس بندے کو یا بندی کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے آپ کے ساتھ آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو ڈیگریڈ کیا، آپ کو ریجیکٹ کیا، کچھ بھی۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں اس طرح سے سوچیں گے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو یہ زخم آپ کے کبھی نہیں بھریں گے۔ آپ کو سوچنا کیا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ریزن دیں، آپ اس کو بہانے دیں، آپ اس کو مارجن دیں کہ یار ایسا کوئی مجبوری ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی ایسی کہ وہ مجھے نہیں بتا سکا یا بتا سکی، یا یہ کہ کوئی پریشر ہوگا، خاندان کا پریشر ہوگا، فیملی کا، ماں باپ کا، یعنی کچھ بھی۔ آپ اس کے بارے میں ایک سافٹ کارنر اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کو معاف کریں۔ معافی جب ہوگی جب آپ اپنے دل میں اس کے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم تھی، کوئی مجبوری تھی، کچھ ہو گیا تو اٹس اوکے، جانے دو، ٹھیک ہے۔ ٹائم لگے گا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی دفعہ میں آپ معاف کر دیں گے۔ آپ 2-3 بار بیٹھیں گے، آپ کئی گھنٹے اس کو لے کر بیٹھیں، اس ٹاپک کو، اور کوشش کریں کہ اس کو معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس سے یعنی پہلے دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں یا آپ کے اوپر ضمیر کا بوجھ ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے مس کمٹمنٹ کی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے بریک اپ ہو گیا، کوئی ایسی حماقت ہو گئی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، حماقت ذرا بھاری لفظ ہے، تو مس کمٹمنٹ ہو گیا، آپ بھی کہیں مجبور تھے یا تھیں، تو آپ کیا کریں کہ معافی مانگیں، معاف کر دیں اور معافی مانگیں۔ اچھا، معافی مانگنا بھی اتنا آسان نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، ظاہر ایگو ہرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ آپ کے کانٹیکٹ میں ہی نہیں ہے، یا اس نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے شادی ہو گئی ہے تو بڑا خراب ہوگا کانٹیکٹ کرنا۔ ایسی تمام صورتحال میں اول تو یہ کہ کوشش کریں کہ اگر کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ معافی مانگ لیں، میسج کر دیں، ای میل کر دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو تصور کریں۔ اگر تو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور عادی ہیں اس چیز کے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے کر سکیں گے، لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تب بھی آپ تھوڑی سی کوشش کر کے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیں اور اس بندے کا یا بندی کا چہرہ سامنے لائیں، کوئی اس کی فزیکل باڈی سامنے لائیں،
اور اس کو مخاطب کر کے کہیں کہ مجھے افسوس ہے، ایسا ایسا ہو گیا، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، دل کی گہرائی سے، سچائی سے، پورے یقین کے ساتھ، جیسے وہ واقعی آپ کے سامنے ہے اور وہ سن رہا ہے، آپ اسے معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بول دیں کہ میں نے بھی تم کو معاف کیا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آگے اور زندگی گزارنی ہے۔ آپ اسی کو لے کے لٹکے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دو کام ہو گئے، آپ کو معاف کرنا ہے اور آپ کو معافی مانگنی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ماضی ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ ماضی کے ریلیشنز جو ہم سے ٹوٹ گئے، جو بچھڑ گئے، جو ختم ہو گئے اور ان کا اینڈ بھی اچھا نہیں ہوا، وہ بھی مردہ ہو چکے۔ تو مردہ جو لاشیں ہوتی ہیں ان کو دفنایا جاتا ہے، ان کو دل میں رکھ کے یا اپنے گھر میں رکھ کے نہیں بیٹھتا نا کوئی شخص، اس کا ایک اپنا تعفن ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بیڈ اسمیل ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو خراب کرتی ہے۔ تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آپ کو آگے جانا ہے، آگے سفر کرنا ہے، آپ پیچھے والے کو دفن کر دیں اور رسپیکٹ کے ساتھ کریں، خوبصورتی کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ انتقام لیں گے، آپ اس کو ماریں گے، آپ اس کی بدنامی کریں گے، خدا نخواستہ تیزاب پھینک دیں گے، کوئی، یہ سب بہت بہت خراب بات ہے۔ جس خوبصورتی سے آپ نے کسی تعلق کو شروع کیا تھا، اسی خوبصورتی کے ساتھ اس تعلق کو ختم ہونا چاہیے۔ اگرچہ دوسرے نے زیادتی کی ہے، غلط کیا، مس کمٹمنٹ کیا، پھر بھی آپ اپنی طرف سے اس کو اینڈ کریں بہت اچھی طرح سے۔ تو یہ دو باتیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ ان دونوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا بالفرض، خدا نخواستہ، اور آپ کے دل میں ایک بے چینی ہے اور گھبراہٹ ہے اور پریشانی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ غصہ، یعنی نہ معاف کریں گے نہ معافی مانگیں گے، بلکہ غصہ بہت ہے، انتقام اور غصہ۔ ایسی صورتحال میں آپ اس کو ایک خط لکھیں۔ اب خط کا نام سن کے لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں خط نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن میں اس کو پوسٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ آپ صرف خط لکھیں اور ساری دل کی بڑاس لکھیں کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ ہے، یا مجھے غصہ ہے، یا مجھے انسلٹ فیل ہوئی، یا میں یہ، جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو انتقام آپ کے دل میں، وہ آپ لکھ دیں۔ جو غم ہے، دکھ ہے، یا مس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، پوری سچائی کے ساتھ آپ کاغذ پہ لکھیں اور پھر اس کاغذ کو جلا دیں۔ کسی کے ہاتھ نہ لگے، نہ آپ کو پوسٹ کرنا ہے، نہ آپ کو کچھ کرنا ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کو پھاڑ کے اور چولہے کے اوپر رکھ دیں یا ماچس جلا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 کام کریں آپ نے بتانا ہے۔ اچھا، اب اگر خدا نخواستہ ان تینوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے معاف بھی کر دیا، آپ نے معافی بھی مانگ لی، اور آپ نے یہ والا کام بھی کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی خط لکھ کے اس کو جلا دیا، اس کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات نہیں بن رہی ہے، اور رہ کے وہ چیز یاد آ رہی ہے، رہ کے آپ کو اپنی توہین کا احساس ہو رہا ہے، ریجیکشن کا غم ہے، آپ کو انسلٹ فیل ہو رہی ہے، یا سچ مچ آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو مس کر رہے ہیں، تو اب آپ ایک کام کریں، یہ ذرا سا ہارڈ ہے کچھ، لیکن ہے بڑا افیکٹو۔ آپ کو کرنا یہ کہ آپ اپنے کمرے میں کوئی ایسی جگہ جو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پاگل کہیں گے، آپ کچھ بلاکس لیں، کچھ لکڑی کے ٹکڑے لیں، کوئی خالی ڈبے لیں، کچھ بھی ایسی چیز جس سے آپ ایک باڈی کی شیپ بنا سکیں، ایک باڈی کا ایک ہیولا سا، ایک مجسمہ، یعنی پورا مجسمہ تو آپ پتھر کا نہیں بنا رہے، آپ کسی بھی چیز سے ایک اوپر ایک رکھ کے ایک ایسا امپیکٹ بنا لیں کہ جیسے یہ کوئی پرسنالٹی ہے، اس کے اوپر کوئی کاغذ چپکا دیں یا کپڑا ڈال دیں، اور یہاں پر اس کی پیشانی پر نام لکھ دیں اس شخصیت کا جس سے آپ کو گلہ ہے، جس پہ آپ کو غصہ ہے، جس سے آپ لڑنا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں اور لے نہیں پا رہے، اوکے؟ آپ نے اس کا نام لکھا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو خوب سنائیں، 2 ہاتھ بھی لگا دیں اس کو، اور بلکہ ایسا ہے کہ اگر آپ کا غصہ نہیں نکل رہا تو آپ اس کو توڑ دیں، آپ اس کو مکے ماریں، لاتے ماریں اور اس کو بالکل بکھیر دیں، توڑ دیں، تھوڑی دیر ریلیکس کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا سچویشن ہے، آپ کو اچھا لگا، تھوڑا سکون ملا تو اوکے، اور ابھی آپ کے اندر اور خواہش باقی ہے، آپ اس کو دوبارہ بلڈ کریں، آپ دوبارہ بلڈ کر لیں، کوئی بات نہیں، یا نیکسٹ ڈے پھر کریں، جب تک کرتے رہیں جب تک آپ کے دل سے اس چیز کا غبار، اس کا غصہ، اس کی ٹینشن نہ نکلے، کیونکہ سب سے قیمتی آپ ہیں، آپ کی لائف ہے، آپ اس کو تماشا نہیں بنا سکتے، آپ اس کو کسی ایک شخص کے لیے ختم نہیں کر سکتے، آپ
कोई रोग नहीं लगा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, या ये कि जाके लटक जाए पंखे में, ये कोई हल नहीं है। ये मैं आपको हल बता रही हूँ, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती जैसे कि वाकई हमने सब कुछ कह दिया। तो पहले आपको लगेगा क्या हिमाकत है कि मैं किसी खाली बेजान चीज़ से बात कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा करेंगे, 2-3 बार करेंगे या बहुत यकीन के साथ करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, जो हमारे जज्बात होते हैं, जैसे भी मोहब्बत के, नफ़रत के, गुस्से के, वो अगली पार्टी के पास जाते ज़रूर, थोड़ी देर से पहुँचे लेकिन पहुँचते हैं। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के जज्बात उस तक पहुँच ही जाते हैं, वो बंदा अलर्ट हो जाता है कि यहाँ से कुछ वेव्स आ रही हैं, ठीक है, कुछ रेजेस आ रही हैं। तो जब आप माफ़ करते हैं ये रेजेस भी जाते हैं, जब आप माफ़ी मांगते हैं ये कैफियत भी जाती है अगले के पास और वो भी शांत हो जाता है, यानी जो आग है ना गुस्से की, चिढ़ की, नफरत, वो थोड़ी थम जाती है और इससे बहुत बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो आपने माफ़ किया, फिर आपने माफ़ी मांगी, फिर आपने ख़त लिखा और उसको जला दिया, फिर आपने ये वाला काम किया। इस काम के करने में आपको थोड़ी सी शुरू में हर्डल पेश आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल नहीं है, वो आसान है लेकिन वो रिस्की है बहुत ज़्यादा, और वो सबसे इफ़ेक्टिव है। मुझे उसूली तौर पे वो पहले बताना चाहिए था, लेकिन हर शख्स वो कर नहीं सकता। अच्छा, एक अभी इसको मैं बताती हूँ, पहले ये समझ लीजिए आपकी ये सारे तरीक़े जो आपने सीखे हैं अभी 4-5, इन सब के दौरान आपको डीप ब्रीथिंग ज़रूर करनी, और डीप ब्रीथ करना इतना ज़रूरी है, इतना अच्छा है, इतना इफेक्टिव है इस चीज़ के लिए, यानी हीलिंग के लिए, कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं जो बसों में वो चूरन और मंजन बेचते हैं ना, जिस तरह उस तरह इसकी बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, और बहुत मेहनत से अपना रिस्क हासिल करते हैं, बहुत बोलते हैं, कन्विंस करते हैं लोगों को। तो मेरा भी यही चीज़ आता है कि मैं लोगों को कन्विंस करूँ इस चीज़ के ऊपर कि आप डीप ब्रीथ करें, ब्रीथिंग का ये एक्सरसाइज शुरू करें और मेडिटेशन करें, आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई शख्स आपको लात मार के तोड़ दे, बखेर दे और चला जाए और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, इसकी इजाज़त आप दे कैसे देते हैं लोगों को? कोई क्या ऐसा कर सकता है? मगर मैं देखती हूँ माशरे में हर तरफ मुझे लोग नज़र आते हैं जो टूट फूट गए, ज़रा आपने उनको छेड़ा, फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना ली है आपको, और आंसू बहने शुरू हो जाते हैं या फिर गुस्सा। ये सिर्फ बहुत ख़राब चीज़ है। तो आप डीप ब्रीथ करें, अभी करें, मेरे साथ करें। नाक से सांस लें अंदर, रिलैक्स, नाक से खींचें और मुंह से निकालें। 3-4 मरतबा, यकीन जाने आप 3-4 मरतबा करेंगे और आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसको आदत बना लें भाई, इसको आदत बना लें। कोई भी बड़े से बड़ा गम, कोई तकलीफ़, कोई जॉब का प्रॉब्लम, कोई बॉस की मुसीबत, कोई भी चीज़ है, आप डीप ब्रीथ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत गहरी सांस लेंगे, उसी वक्त एक हौसला और एक हिम्मत आपके अंदर पैदा हो जाए। अच्छा, आखिरी तरीक़ा जो मैं बताने लगी थी वो ये है कि उसके लिए मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। मुझे एक बंदे ने कहा कि आप अपने वाक़यात बहुत सुनाती हैं, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं है, ऐसी औकात नहीं है कि मैं लोगों को टीच करूँ या लोगों को मैं नसीहत करूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए मैं वही बताती हूँ, वही शेयर करती हूँ, उसमें से आपकी मर्ज़ी आप ले लें, ठीक है। तो कुरान की आयत का एक तर्जुमा, छोटा सा एक टुकड़ा है, ये बड़ा खूबसूरत है कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते हो। मुझे इससे बड़ा खौफ आता है कि हम सब वो बातें करनी, खुदा न खास्ता करना शुरू कर दें जो हम करते हैं। तो जो मेरे साथ बीता है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैं उसको आपसे शेयर करती हूँ। जो लोग मुझे मुस्तकिल देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे करम फरमाए, उनको पता है कि मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी लाइफ, बच्चे और जॉब और हर्डल्स और ये सब बताती रहती हूँ। तो इसी तरह का एक वाक़या है कि मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब मैंने शुरू की और मुझे मार्केटिंग करनी थी।
اور ہم کمپیوٹر لیب انسٹال کرتے تھے. ہماری جو کمپنی تھی وہ کمپیوٹر لیب, کمپیوٹر کا فرنیچر, کمپیوٹر کا بیک اپ سپورٹ اور انسٹرکٹر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم پرووائڈ کرتے تھے مختلف آفیسز میں, مختلف کالج اور اسکول. تو میں نے کام شروع کیا تھا نیا اور کمپنی بھی کچھ اتنی زیادہ مستحکم نہیں تھی, باہر کوئی گاڑی واڑی بھی نہیں تھی, اور بڑی ایفرٹ کرتے تھے. میں تھی اور میرے ساتھ پوری ٹیم تھی میری, ہم لوگ بہت ایفرٹ کرتے تھے. تو ہمیں مناسب سی سیلری تھی, اور مگر جو ایک اٹریکشن تھی وہ یہ تھی کہ کمیشن بہت اچھا تھا. اگر آپ کوئی آرڈر لے کر آتے ہیں تو اس پر آپ کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے. تو میں کہا اوکے چلو ٹھیک ہے. اب محنت پہ تو بڑا یقین تھا مجھے کہ میں محنت کر سکتی ہوں اور باتیں بہت کرتی ہوں, تو میں کر لوں گی. لہٰذا میں نے بہت محنت کی واقعی. اور ہم 1 سال کا کانٹریکٹ کرتے تھے, اور 1 سال کا کانٹریکٹ جب سائن ہوتا تھا تو اسی وقت پیسے ہمیں کمیشن کے مل جاتے تھے. ایسا میں نے سنا تھا, میرا ایکسپیرینس نہیں تھا, میں بھی گئی تھی. تو ہمارے جو باس تھے وہ ایک ینگ لڑکا تھا, مطلب یہ کہ اس وقت میں بھی ینگ تھی, تو وہ مجھ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا یا برابر ہوگا, میں ان کا نام نہیں لوں گی, کوئی بھی نام آپ امجد صاحب سمجھ لیں, ہم امجد صاحب تھے وہ, ٹھیک ہے. اور بہت ہی لیوش آفس تھا, اور بہت پوش علاقے میں تھا. وہ خود بھی بڑا اچھی پرسنالٹی اور بڑی اچھی ڈریسنگ, میں بڑی متاثر ہوئی. خیر کام شروع کیا, پہلے ہی مطلب مہینے میں مجھے لگا کہ یہ تو میرے لیے لوہے کے چنے, لیکن میں لگی رہی, بہت لمبی کہانی. اس کے بعد مجھے ایک بہت اچھے حاجی صاحب ملے, میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, ان کا بہت سارا بزنس تھا. تو انہوں نے ساری میری ایفرٹ دیکھی, اور میرا بار بار جانا اور ان کو بار بار پرسو کرنا, تو ان کو بڑا اچھا لگا. اور حالانکہ فائنینشلی وہ ایک نہیں 10 لیبس خود بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے میری ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو میں یہ دے رہا. تو انہوں نے کہا عام طور پر آپ کتنا لمبا پیریڈ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا 1 سال کا. انہوں نے کہا میں 5 سال کا کانٹریکٹ کروں. واؤ, میرے لیے تو مزے, یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا. 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا انہوں نے, اور 3 آفیسز ایک ساتھ مجھے دے دیے کہ یہ آفس لیں آپ کام کریں. اور انہوں نے میرے باس کو, جب وہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے وہ آپ کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے, آپ ان کا خیال رکھیں. اینی ویز بڑا اچھا, سب کچھ اچھا ہو گیا. جب بات آئی پیسوں کی, اور میرے جو ساتھی تھے انہوں نے سب نے کہا کہ آپ بولو, تو سائن بھی ہو گیا, آپ لو اپنی پیمنٹ. اچھا اس دوران کیا ہوا, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سیلری تھی وہ بہت نامنل تھی. تو بچے میرے بڑی فرمائشیں کرتے تھے کہ اب مجھے یہ چاہیے, ان کی نیڈس تھی. تو میں کہتی تھی لکھ کر دو, اور وہ لسٹیں چھوٹی چھوٹی نا کچی زبان میں لکھی ہوئی کہ جوتے چاہیے تو فلاں چاہیے, تو وہ میں اپنے بیگ میں رکھتی رہتی. میں نے کہا دیکھنا 1 دن ہوگا, بس 1 دن, اس میں سب کے کام ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے کمیشن ملے گا. میں بہت خوش تھی, اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ. میری خوشی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. بہرحال میں بڑی ہیپی تھی کہ اب جو ہے وہ مجھے میری پیمنٹ ہوگی اور مزہ آئے گا. اچھا اس دوران جب میں کام کر رہی تھی, تو جو ہمارے باس تھے امجد صاحب, وہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے بار بار کہتے تھے کہ آپ کا تو مسئلہ یوں حل ہوگا چٹکیوں میں, جتنی محنت آپ کر رہی ہیں, تو ایک اگر آپ کانٹریکٹ لے آئیں تو آپ کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک کی بات کر رہے ہیں, اور میں تو 3 لے کر آئی, اور 1 سال کی بجائے میں 5 سال کا لے کر آئی ہوں بزنس. تو میرے تو واہ کیا بات ہے. تو ایکسپیکٹیشنز جو تھی نا میری, وہ ہائی ہوتی چلی گئی ان 2 دنوں میں. تیسرے دن جب میری برداشت ختم ہو گئی, اور میرے سارے جو کولیگس تھے انہوں نے مجھے بڑھاوا دیا کہ بات کرو بھائی, تو میں ان کے پاس گئی, اور میں نے کہا کہ جناب آپ میرا حساب کریں, بتائیں کہ مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر مجھے جو پیمنٹ ملے گی. وہ کسی سے بات کر رہے تھے فون پہ, اور کوئی بہت بڑا کانٹریکٹ سائن ہونے والا تھا. تو ایک عجیب سی ان کے اندر ہوتا ہے بندے میں, وہ کیفیت میں تھے کسی. تو انہوں نے کہا جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ میرا کمیشن. انہوں نے بٹوا نکالا, اس میں سے 1000 کے 3 نوٹ نکالے, اور یوں کر کے ٹیبل پہ پھینکے, کہا میرے حساب سے 3 کانٹریکٹ کا یہ 3000 روپے آپ دیں. تو میں اسپیچ لے, میں نے کہا جی, میں بول نہیں سکتی تھی, صرف جی بڑی مشکل سے. ان کا جی ہاں یہ اٹھا لیں پیسے, یہی آپ کا بنتا ہے, آپ یہی ڈیزرو کرتی ہیں, کیونکہ آپ نے محنت کی تو میں دے رہا ہوں, اور ادروائز کوئی سی خاص بات نہیں. اور پھر وہ اسی طرح بات کرتے رہے کہ جی اور چلے گئے باہر, کسی میٹنگ میں جانا تھا. میں نے وہ پیسے تو وہیں چھوڑے,
اور جب میں واپس اپنے روم میں آئی، یعنی اس جگہ جہاں سب ہم بیٹھا کرتے تھے، تو سب لوگ میری شکل دیکھ کے حیران ہو گئے، ان کو کیا ہوا؟ تو میں کچھ نہیں بول سکتی تھی، میں بولنے کے قابل ہی نہیں تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اب سارے مجھے پکڑ لیں، میرا بیگ کھینچ لیں، کیا ہو گیا بتاؤ، یہ نہیں کرو خدا کے لیے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی، اور میں آفس سے باہر۔ تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی کہانی اگر میں نے اس میں اپنے جذبات آپ کو بتائے کہ کتنا میرا دل ٹوٹا، اور کس قدر میرے سامنے بس اندھیرا تھا، اور پی سی ایچ ایس میں ہمارا آفس تھا، کراچی پی سی ایچ ایس کا جو علاقہ ہے، وہاں پر میں جب باہر نکلی ہوں تو کتنی دیر میں چلتی رہی ہوں پیدل، پورا طارق روڈ میں نے پیدل چل 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 کے گزار دیا، مجھے پتا نہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور میں بیگ تھامے ہوئے بس چلی جا رہی ہوں۔ بہت دور آ کر بھی میں نے رکشہ لیا، میں گھر آئی تو میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی ہوں، اور یہ طریقہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، میں نے کہیں نہیں سنا تھا، بس یہ خود بخود نیچر نے، قدرت نے، خدا نے مجھے گائیڈنس دی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، جانماز بچھائی، اور کھڑے ہونے کی میرے اندر یقین جانے ہمت نہیں تھی، میرے جسم میں جان نہیں تھی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی۔ میں نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور میں پہلے ہی سجدے میں گئی تو میں اتنا روئی، ہچکیوں سے روئی، وہ 15 منٹ کا سجدہ تھا، اور صرف ایک جملہ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے اس بندے کو آپ کے حوالے کیا، میں نے اس شخص کو، اس پورے معاملے کو آپ کے حوالے کیا، بس۔ خیر وہ 2 رکعت نماز میرے لیے بہت مشکل سے میں نے پڑھی، اور وہیں پر اسی حالت میں لیٹ کے میں جو مرغی میں سو گئی۔ میں اٹھی تو میں بالکل فریش تھی، اور یقین جانے کہ اس حد تک فریش تھی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو لوگوں کو یقین نہیں آتا، بالکل مجھے لگا کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے چائے پی اور اخبار دیکھنا شروع کیا، پھر سے جاب تلاش کرنی شروع کی۔ بہت جلد 1 ہفتے میں مجھے دوسری جاب مل گئی، اور وہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے میری بہت رسپیکٹ کی، کام شروع ہو گیا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، میں نے وہ گھر شفٹ کر لیا، ہم دوسرے فلیٹ میں چلے گئے۔ تو جہاں ہم لوگ شفٹ ہوئے وہاں ہمارے سامنے ایک بزرگ تھے، ان کا بیان ہوتا تھا اور بڑی محفل ہوتی تھی، اور عشاء کے بعد لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، مدرسہ تھا، مسجد تھی، تو آواز آتی تھی، تو کافی رش ہوتا تھا وہاں پر، لوگ نکلتے تھے۔ تو دوسری سائڈ پر ایک بیلکنی تھی میری، جس میں بیٹھ کے کبھی میں رات کو چائے وائے پی رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں باہر تھک ہار کے سارے کاموں سے بچے سو گئے، یا کچھ لکھنے کی پلاننگ کر رہی ہوں۔ تو ویسے میں دیکھتی تھی کہ ایک بندہ نیچے سامنے اسٹاپ تھا، وہاں پر کھڑا ہوا، اس طرح ہاتھ باندھ کے نا، سخت سردی میں ایسے ٹھٹر رہا بالکل یوں کر کے، اور بہت خستہ، پرانے کپڑے پھٹے ہوئے تقریباً، اور چپل ٹوٹی ہوئی 2 پٹی کی، جو عام سی گھر میں جو واش روم میں ہم پہنتے ہیں یا باہر، اس ٹائپ کی چپل، اور بہت ہی مطلب خستہ حال، وہ لوگوں سے لفٹ لیتا تھا۔ تو میں بے خیالی میں اس کو دیکھتی تھی، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ یار یہ بیچارہ شاید بس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو 2-3 دفعہ میں نے اس کو اس طرح دیکھا، نوٹس کیا، پھر اپنے کام میں لگ گئی، پھر دیکھا وہ عین اسی وقت پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، لیکن میں چونکہ ہائٹ پر تھی اور میں بیک دیکھ رہی تھی، تو میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کسی ایک ملنے والے جو کامن ملنے والا تھا میرا، جانتا تھا وہ اس آفس کو، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے باس ہیں، وہ لڑکا، وہ مطلب ینگ آدمی امجد صاحب۔ تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بعد میں کیا ہوا، آپ چلی گئی، وہ کانٹریکٹ نہیں ہوا، دوسری چیزیں اور نہیں ہوئی، انہوں نے بہت بڑا لون لے لیا تھا، بہت سارے مسئلے ہوئے، ان کو جیل میں، وہ بندہ جیل میں چلا گیا، جیل سے واپس آیا، اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، گھر اس کا مطلب لے گئے قرض جن سے لیا تھا وہ، اور بینک کرپٹ ہو گیا، اور سب مطلب زیرو پہ آ گیا وہ شخص۔ تو اس نے کہا اب یہ جو بزرگ ہیں ان کے پاس آتا ہے، اور ان کو رو رو کے اپنی کہانی سنا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کوئی واقعہ یاد کریں کہ جس کے بعد سے یہ ہوا۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک خاتون آئی تھی جاب کرنے، اور ایسے ایسے ہوا تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس عورت کو ڈھونڈیں اور اس سے معافی مانگیں۔ یہاں میں آپ کو روک کے ایک منٹ یہ کہتی ہوں کہ اس عورت میں کوئی بات نہیں تھی، یہ عورت جو آپ سے بات کر رہی ہے، میری کہانی ہے یہ، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کوئی میں نیکی بہت نیکوکار نہیں تھی، ولی اللہ نہیں تھی۔ بات یہ کہ یہ کوئی بھی کرے گا، کوئی بھی آپ کریں گے آپ کو بھی یہی رزلٹ ملے گا، جو بھی کرے گا اس کو یہی نتیجہ ملے گا۔ تو ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس عورت کو پکڑو، تو اس نے کہا میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔
उस बंदे ने कहा मैं आपको जानता था लेकिन इजाज़त आपकी लेना ज़रूरी थी, क्या मैं बता दूँ कि आप यहाँ सामने फ्लैट में रहती हैं। आप यकीन करें कि मैं रो पड़ी, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ना मैंने इसको बद्दुआ दी थी, कुछ भी नहीं कहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। ये मुझे नहीं कहना चाहिए था ये कि मैं आपके हवाले कर रही हूँ, मैं सब्र कर जाती, छोड़ देती। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा बिल्कुल बताएं इसको। तो उन्होंने, वो बंदा फिर अपनी वालदा के साथ आया हमारे पास, और बेचारे ने उनकी अम्मी भी आई, और मैंने बहुत रिस्पेक्ट की जो अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खातिर की। उनको गिफ्ट दिया मौलाना अमीन की, बहुत कीमती खूबसूरत किताब थी मसनवी मौलाना अमीन की, तो वो मैंने उनको गिफ्ट की। और मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप भाई हैं मेरे, और मैं हमेशा जब आप याद आएंगे आपके लिए दुआ करूँगी। तो सुना कि फिर वो ठीक हो गया मामला, अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब ये, बताने का मतलब ये कि अगर इतना बड़ा दिल हो जाए और ज़र्फ हो कि ना आप उसको कोसें, ना आपको गाली दें, ना आप उसको बुरा कहें, ना किसी से शिकायत करें, तो ये तरीक़ा ये है जो मैंने आपको बता दिया, जो मेरा आज़म है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की मैंने कहा था। क्यों है? इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता 50% आपकी गलती है और 50% अगले की है, और ये मामला आप अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, तो आप दोनों का बैक वक्त जो है ना बड़ा टाइट मामला हो जाएगा, दोनों की रस्सी खींची जाएगी दोनों के साथ। तो जब आपको ये 100% यकीन हो कि यस मैं बिल्कुल बेकसूर था और अगले की सारी गलती है, तो जाकर आप ये 2 रकात नमाज़ पढ़ें और ये मामला अल्लाह के हवाले करें कि ये मामला मैं आपके हवाले करूँ। पूरा आपको यकीन होना चाहिए, अदरवाइज़ ना कीजिएगा, मेरा मशवरा है। क्योंकि अमूमन इंसानों को, हम लोगों को, जो हम आम लोग हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं और हमें नज़र नहीं आती। हम सामने देखते हैं और अगली की तरफ बस उठाते हैं, अगले की तरफ या अगली की तरफ, कि उसी का कसूर है, उसी ने सब कुछ किया। ठीक है, तो आपको एक दफ़ा बैठकर अपने बारे में सोचना चाहिए कि इस सारे जो हुआ, जो ब्रेकअप हुआ या जो झगड़ा हुआ या जो किसी से भी लड़ाई हुई, तो उसमें मेरा कितना कसूर था, मेरा कितना हिस्सा था। तो माफ़ करना एक सिक्योर है बहुत, उसमें कोई रिस्क नहीं। आपका कसूर था नहीं था, आपने माफ़ कर दिया। और माफ़ करना इसीलिए खुदा को भी पसंद है और बहुत अच्छा तरीक़ा है, बहुत। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि आप माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, ये सिक्योर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 100% आप ठीक है, तो आप ये वाला तरीका अख्तियार करें कि 2 रकात नमाज़ पढ़ के इस मामले को अल्लाह के हवाले कर दें। हीलिंग इससे बेहतर हो नहीं सकती। दूसरी चीज़ें इसमें शामिल है कि आप उसकी सारी चीज़ें डिलीट कर दें, आप उसके मैसेजेस, आप उसकी ईमेल, आप उसकी तस्वीरें ज़ाया कर दें, आप उसकी याद से जुड़ी तमाम चीज़ें, जो कुछ भी आपके पास है, आप इसको हटा दें, अपने पास से डिस्कार्ड कर दें। ये हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छे लफ्ज़ों में माफ़ करके उसको भूल जाए। अच्छा, अब 1 करोड़ रुपए का नुस्खा है जी, बिल्कुल मुबालगा नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए का नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या करना है कि देखिए, जब हमारा किसी से रिलेशन होता है तो हमारी हमारे दिल से कुछ कॉर्ड्स निकल कर अगले के दिल तक जाती हैं। और ये सच है, ये कोई अफसानवी बात नहीं है। तारें सी होती हैं, ताल्लुक़ की, कांटेक्ट की तारें होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, धागे से होते हैं, समझ लीजिए आप। अच्छा, जो हमारे सचमुच के रिलेशंस होते हैं, हकीकी ब्लड रिलेशन है या कज़न्स हैं या जो भी है, उनके जो है वो नाफ से होते हैं। ठीक है, नाफ से हमारी कॉर्ड्स निकलती है, उनके नाफ में जाती है। और ये भी एक अलग टॉपिक है, बहुत गंभीर है, बहुत डिटेल चाहिए इसके लिए। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो दिल से ताल्लुक़ होता है, और ये बहुत जल्दी तार बन जाती है, यानी जिससे आप रोज़ मिलते हैं, कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे आप रोज़ बातचीत करते हैं, उनके साथ भी आपकी तार, अनदेखी तार जुड़ जाती है। तो अगर आपको ब्रेकअप हो गया और आपको लगता है कि आपको भुलाना है और हमेशा के लिए ख़त्म करना है, जैसा मैंने अभी कहा कि वो मुर्दा दफना देना है, रखना नहीं है अपने पास, तो आप एक काम करें। और ये जो मैं सिखा रही हूँ आपको, ये 1 करोड़ रुपए का नुस्खा है। आपने आंखें बंद करनी है, उसी तरह से जो मैं बार बार कहती हूँ कि आप खामोशी से बैठें, पुरसुकून माहौल में बैठें और आंखें बंद करें, मेडिटेशन का पोज बना लें, या जिस तरह भी आप इजी हैं, जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ ऐसे बैठ जाएं, आंखें बंद करें।
गहरी सांस से लें 2-3 दफ़ा और आप ये फील करें कि यहाँ से एक तार, एक कॉर्ड निकली और उस बंदे के दिल में गई जिसके साथ आपको अभी कनेक्शन अपना ख़त्म करना है। उसको महसूस करें, वो सामने खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, आपने इसको यूँ करके पकड़ा उस तार को कस के, और इस हाथ को आप समझें कि ये आपके हाथ में सीज़र है, कैंची है, इसको पकड़ें, आंखें बंद हैं आपकी, यूँ करें, काट दिया। अच्छा, अब जैसे ही आप इसको काटेंगे आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि वो बंदा यूँ आज़ाद हो गया, जैसे कि आपने पतंग काट दी, ठीक है, जैसे आपने बैलून का वो धागा काट दिया, वो उड़ता हुआ चला गया, वो उसी तरह से वो शख्स यूँ उड़ के कहीं दूर स्पेस में खला में चला जाएगा, गायब हो जाएगा। आपकी लाइफ से, आपकी यादों से, आपकी हर चीज़ से वो निकल जाएगा। अगर ऐसा एक दफ़ा में नहीं होता और आपको लगता है कि क्या मजाक है, बेवकूफ़ी की बात है, सब देख रहे हैं, असल में ना हम खुद कॉन्शियस होते हैं, यूँ देखते रहते हैं और कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, तो नहीं होगा। आप सुकून से बैठेंगे, कमरा बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, या किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ किसी के आने की, मजाक उड़ाने की कोई इम्कान ना हो, वहाँ पर ये काम करें। और एक दफ़ा नहीं होता तो अगेन अगेन अगेन, जितनी दफ़ा आप चाहें आप कर सकते हैं। आप कॉर्ड पकड़ें, काट दें अच्छे से, ठीक हो गया। आपको एक ठंडा सांस आएगा, गहरा, रिलैक्स हो गया, आप जान छूटी, सोना खूब आए, तो आपका कनेक्शन। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं है ये काम, इसको कोई जादू समझ ले, कोई और ख़राब चीज़ समझे, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिविटी में भी, पॉजिटिव रिश्तों में भी आप ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं। जिस तरह माएँ अपने कभी शादीशुदा बेटों की ज़िंदगियों में, या माएँ अपनी शादीशुदा बेटियों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल देती हैं, जिससे उनकी ज़वाजी ज़िंदगी ख़राब होने के इम्कान आते हैं। और ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। माओं की वजह से ज़िंदगियाँ ख़राब होती, शादीशुदा ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं अक्सर। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं। अक्सर अगर ऐसा हो कि जो लड़का या लड़की वो बहुत समझदार है, तो वो उनसे भी कॉर्ड्स अपनी काट सकती है, डिस्कनेक्ट कर सकती है। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन टच नहीं रहेंगे वो लोग, वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा मशवरे नहीं देंगे, वो अलग है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं। लेकिन अगर आप किसी से अपने यादों का और अपने उसका पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनसे फासला करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है, कॉर्ड्स कट करने, ठीक है। तो मेरा ख्याल में आज के लिए इस टॉपिक पे बहुत हो गया। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं इसलिए इस बात को बार बार कहती हूँ कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और मेरी पहुँच नहीं होती। तो ये आप ही होते हैं जो आप एक दूसरे को भेजते रहते हैं चीज़ें। तो शेयर करने से ये सदका जारिया बन जाता है काम और लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू।